جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ زندگی اپنے درجے میں، دنیا اپنے درجے میں یہ اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی حق پہ ہوتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں یہ رکتی نہیں ہے۔ بڑا بڑا کچھ یعنی کہ آپ یہ حساب لگا لیں، جرنل سی باتیں ہیں، ہم باتیں ہیں کہ ادھر ہیروشیما ناگاساکی، ادھر وہ بمب گرے ہیں، تباہی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ ترقی کی ہے، جرمنز نے زیادہ ترقی کی ہے۔ جو قومیں جنگیں جنہوں نے لڑی ہیں، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، تو کسی درجے میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے بعد میں۔ ایون دن میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو خاندان مصیبتوں میں رہتے ہیں نا، وہ بنسبت ان خاندانوں کے جو بالکل آرام سے رہتے ہیں، جن کو کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ ترقی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جو مشکل حالات ہیں نا، یہی انسان کو زندگی کی صحیح ڈگر پر لاتے ہیں۔ اگر زندگی میں مسائل نہیں ہیں نا، تو زندگی سمجھ لیں کہ کسی درجے میں آپ اس طرح کہہ لیں کہ یہ بے مزہ ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، کچھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پانی سے، سیلاب سے، قتل و غارت، ہر جرم جو ہے، سی سی ڈی بنی ہے، پیرا بنی ہے، تو آپ اس کو ایک درجے میں کہہ لیں کہ یہ غریبوں کے لیے، جس نے ادھر سے پکڑا، اغوا کیا، ڈکیتی کی، اس کو مار دیا۔ اچھا، جنہوں نے یہ بنائی ہے وہ صحیح ہیں، وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ان کا جو پروسیس ہے اقتدار میں آنے کا، وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا۔ ان سب حالات کے باوجود زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جگہ ہے، یہ ایریا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ ہمارے حکمران نہیں ہوں گے، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ زندگی بڑی بے معنی ہو جاتی ہے جب آپ ایسے حالات دیکھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے اپنے وہ ایسے ان کے ہاتھوں میں ایسے بیٹھے ہیں، مزدے سے وہ ویگن سے اترے ہیں، ہوا چلی ہے، وہ علاقے ایسے ہیں، خوبصورت علاقے ہیں، لیکن جہاز ہے نا، جس طرح یہ سفر دیتا ہے بڑی جلدی، تو اس کا نتیجہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا حادثہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یہ پہاڑی علاقے ہیں، جس طرح یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، تو جب ادھر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کے نتائج میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سب باتوں کے باوجود زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے، یہ آپ کو سبق دیتی ہے۔ جس طرح ہم سے پہلے گزر گئے، جس طرح ہمارے ہاتھوں سے بندے گزر گئے، ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے۔ کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں، ہر سچویشن میں آپ نے ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم بیٹے پیدا کرتے ہیں، بچیاں پیدا کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان پر زندگی نچھاور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کسی پر نچھاور ہوتی ہے، کوئی ہم پر کرتا ہے، کسی کے ہم نظروں میں ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری نظروں میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آرڈر دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، جی ہمیں پیدا کر دیں۔ آپ خود ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، قدرت نے کیا، نیچر نے کیا، یا جو بھی ہوا ہے، آپ دنیا میں اپنی مرضی سے تو نہیں آئے۔ اچھا، جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح دیا ہوتا ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، بھی یہ تم دے دو، مجھ سے وعدہ کر لو، ایگریمنٹ کر لو کہ جو میں نے آپ کو دیا، اولاد، مال، جان، یہ آپ میری راہ میں کر دو۔ یہ بڑی عمیق سی گہرائی کی بات ہے، بڑی حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہوتا ہے، یا جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے،
یہ آپ نے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو اولاد مل جاتی ہے، آپ کو والدین مل جاتے ہیں، آپ کو اچھا گھرانہ مل جاتا ہے۔ اچھا جس طرح یہ آپ کو ملتا ہے نا، اسی طرح یہ چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو تھوڑا سا وقت کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے کہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، ساتھی ہوتے ہیں، ابھی عمر میں کم ہوتے ہیں، آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ نے پیدا کیے ہوتے ہیں، آپ نے بڑے کیے ہوتے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں، تو آپ فٹافٹ ہو جاتے ہو یار یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مصیبت ڈال دی۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو ملا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ چلا بھی اسی طرح ہی جاتا ہے۔ زندگی جب تک ہوتی ہے یہ بہت ہی کٹھن ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اپنے ادوار میں، اپنے یہ میزان میں، اپنے یہ اندر بڑی اٹل ہوتی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھ لیں گے نا تو آپ کے لیے یہ سب واقعات، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بے معنی ہو جائیں گے، ان کا سینیریو بدل جائے گا، آپ کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کا سمجھنے کا انداز بدل جائے گا۔ بس آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ گئے ہیں، ہم بھی آگے پیچھے ان سے جا کے مل لیں گے، وہ آ کے مل لیں گے۔ جانا ہوتا ہے، زندگی کی جو سڑک ہے، یہ جو ڈگر ہے اس کی، یہ ختم نہیں ہوتی، نہ یہ رکتی ہے، اور یہ ایسی چلتی ہے کہ آپ اس پر نا کوئی مطلب آپ اس کو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ ہوا بڑا کچھ ہے، ہم یہ جو ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں سٹل ہمارے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے، ایک تو یہ میں سیدھی سی بات کروں گا کہ ہم جو ہے نا پلاننگ نہیں ہے ہماری، یہ کوئی میں فوکس کر کے کسی پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل عام بات کر رہا ہوں، سیدھی بات کر رہا ہوں، زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی کسی کا نام لے کے وہ واقعہ، ابھی کچھ اتنے واقعات ہو گئے ہیں کہ اب فردن واقعے پہ بات کرنے کی بجائے ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم زندگی کے کچھ ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں، بلکہ مین میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ورنہ ایک بھی کیجولٹی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں بہت جلدی بہت ٹائم سے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ زندگی کو کس طرح سمجھنا ہے، گزارنا ہے، اور اس کو جاری کس طرح رکھنا ہے، ہر حالت میں جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت تک جینا ہے، اس وقت تک زندگی گزارنی ہے جب تک آپ مرتے نہیں ہیں۔ مرنے سے پہلے آپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ یہ جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، یہ جو قیامت صغری ہے، یہ گزر جائے گی۔ اگر ہم بچ گئے تو ہمیں زندہ رہنا چاہیے، زندہ رہنے سے پہلے مرنا نہیں چاہیے۔ جی السلام علیکم جی۔